اچھا اب یہ نواز شریف صاحب کا ہاتھ بھی تو دیکھا آپ نے؟ جی سر. تو وہ اب یعنی وہ کنگ میکر رہیں گے بس؟ بہرحال ان کی ایک خواہش جو ہے، بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ مریم جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دنیا کے ان خوش قسمت ترین لوگوں میں ہیں جو پالیٹکس میں اتنی دیر پولیٹیکل طریقے سے جو ہے وہ ریلیونٹ رہے ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جس میں ایٹمی دھماکے کی بات بھی کر لیں. بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ صرف تنقید کرتے ہیں. ہم لوگوں کے جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں وہ بھی بات کرنی چاہیے. اس طرح عمران خان صاحب نے جو اچھی کی ہیں ان کی بات بھی ہونی چاہیے، جو دوسرے لوگوں نے اچھی کی ہے ان کی بات بھی ہونی چاہیے. جیسے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، شوکت خانم بنایا، تو اس کی بات یونیورسٹی اس سے تو انکار نہیں ہے نا سر کسی کو. جیسے ایوب خان ہے وہ ڈکٹیٹر ہونا اپنی بات ہے، سیاست میں لیکن سر جیسے اس نے انڈسٹری اوپر لے کے گیا ہے، ڈیم بنائے ہیں، انڈسٹری بنائے ہیں. ایٹم بم کی بات کی آپ نے، تو ایٹم بم تو بھٹو صاحب نے شروع کیا اور بنایا تو جنرل ضیاء الحق نے. جی تکمیل تو ان تک پہنچا. یہ دیکھیں نا، یہ پاکستان کے ساتھ بڑی ایک عجیب سی بات ہے، کچھ ایسے چیزیں چلتی ہیں مگر ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ یعنی بھٹو نے لکھا کہ if I was assassinated تو میں یہ ایٹم بم نہیں بنے گا، مجھے اپنی قوم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایٹمی دھوئیں میں. اور جس نے اسے پھانسی دی اس نے ایٹم بم بنایا، اور اس پہ اب یہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہمارے پیسوں کا ایٹم بم بنا لیا. لیکن آپ نے بنا لیا، ان کے پیسوں کا بنایا، جو کہتے تھے نہ بناؤ، ان کے پیسوں کا بنا لیا، آپ نے بنا لیا. چلیں سر. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب آپ تو شہباز شریف صاحب کو بھول ہی گئے آپ، یا بتانا نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب کے میرے ساتھ کام کیا ہے. جی میں بالکل ڈی جی پی رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو بھول گئے آپ؟ نہیں، میں بالکل کبھی وہ بھولنے والے ہیں ہی نہیں، وہ یاد آتے ہیں اور ہر وقت یاد آتے رہتے ہیں. وہ بھی یاد رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بہت عروج حاصل کی ہے، بہت محنتی ہیں. نواز شریف کی حکومت کی یا ابھی جو پی ایم ایل این کی حکومت کا جو بھی معاملہ بنا ہے اس کو بنانے میں میاں شہباز شریف صاحب کا بہت ہاتھ ہے. انہوں نے بہت اچھی مثالیں قائم کی ہیں. یعنی ایڈجسٹمنٹ کی یہ صلاحیت نہ ہوتی ان میں تو ابھی تو پھر اس طرح معاملہ تو نہیں چلتا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو بہرحال وہ یہ سمبل بھی بنے، جو پرفارمنس ہے آپ کی وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، وہ میٹر کرتی ہے. نعروں کی بجائے پرفارمنس پہ جانا ہے. اور سب لوگ تو ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے جی 5 سال پورے کریں گے یا نہیں کریں گے، 5 سال تو آپ پورے کریں گے، اس میں کیا ہے؟ 5 سال کو کیا ہو گیا سر؟ 5 سال تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ہماری پاکستان میں جمہوریت کو بھی کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کو بھی کوئی خطرہ نہیں. بات یہ ہے کہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. جمہوریت یہ کسی اوپر نیچے چہرے بدلنے کا ہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس سال میں کچھ سیاسی چہرے جو ہیں وہ کچھ اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں گی، وہ آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. سیاسی سین میں کچھ نئے لوگ آئیں گے، کچھ پرانے لوگ جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے. یہ اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی، لیکن یہ ایک روٹین کی بات ہے. اور نظام کی بھی کوئی تبدیلی بات ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری، بلاول بھٹو کا سر میں نے کوئی ہاتھ نہیں دیکھ سکا. مولانا فضل الرحمان، سر ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب یار اتنا ہنگامہ میں اٹھا رکھا ہے انہوں نے. میرا تو نظام کے بدلنے کا جو ہے نا نعرہ لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے سر کہ وہ جس حد تک کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اس حد تک کی اگر کرتے رہیں تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. انہوں نے جماعت اسلامی جو ہے اس کو بہرحال ایک متحرک کر دیا ہے، یا کم از کم میڈیا میں وہ متحرک نظر آتے ہیں. تو میرا خیال اتنا ہی رہے گا. اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ آگے بھی تو کرنا چاہیے نا. نہیں، وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں بدل دو نظام، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید سال جو ہے نظام کے بدلنے کا سال بھی ہو سکتا ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ میں سر اب تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کروں گا کہ یہ شروع ہوئے ہمارے لوگ لارنس زائرنگ سے، اسٹیفن کوہن، یہ سارے کئی پاکستان جا رہے ہیں، یہ تو ختم ہو گیا. پھر ہمارے جو علماء کرام تھے انہوں نے کہا جی آپ نے چونکہ اسلامی نظام لانا تھا وہ نہیں لائے تو یہ گیا. لیفٹ کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ آپ چونکہ سوشلزم نہیں آیا تو لہٰذا یہ ساری چیز ہی غلط ہے، یہ گیا. یہ پروپیگنڈا تو ہوتا رہا، اس میں صحیح بھی تھا، اس میں نہ اس پہ تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ ہوتا رہا. لیکن پاکستان کے متعلق جیسے وہ ہارڈ کنٹری کتاب آئی، ان کا ایک ان میں لوگوں میں ریزیلینس بڑی ہے. یہ 5000 سال کی ان کے پیچھے تاریخ کھڑی ہے. یعنی یہ یوں ضرور ہوتا ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ سیاستدانوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ایک بیان کریں گے، یہ کریں گے، لوگ رولا بھی ڈالتے ہیں، لوگ سب کچھ، لیکن لوگ اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ باپ مر جاتا ہے
تو پھر بھی یہ انشور کرتے ہیں کہ ایک آدھ دن چھٹی ہو لیکن اس کے بعد کام جاری رہے. ہمارے ہاں یہ جو کنٹینیوٹی ہے نا لوگوں کی, لوگوں میں جو ریلیئنس ہے, یہ بڑی حیرت انگیز ہے. بلاول بھٹو صاحب کی بات کی شامی صاحب نے, میں جاننا چاہ رہا ہوں ان کے, آپ نے ظاہر ہاتھ شاید دیکھا ہوگا, شادی کی لکیر ہے ان کے ہاتھ میں؟ اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی انہوں نے خود کرنا ہے. آپ نے ہاتھ دیکھا ہے؟ سر وہ تھوڑا سا دیکھا ہے جو مطلب ان کا ہے, میں نے ویسے ان سے ملا نہیں ہوں, لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے, جو یہ حنیف رامے صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا, جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تو انہوں نے اس میں درمیان میں بات کی, ان کا قسمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں بہت, اس میں سے آپ جس کو پک کر لیتے ہیں وہ آپ کی قسمت بن جاتی ہے. تو اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہیں لڑکیاں ملتی بھی رہی ہیں اور ملتی بھی رہیں گی. اب اس میں اس کو پک کرنا اور شادی کرنا یہ خالصتاً ان کا اپنا فیصلہ. ان کے بڑے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں فلاں سے کر لو, فلاں سے کرو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پہ کنونس بھی ہو جائیں, لیکن یعنی یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کوشش نہیں کر رہے ہوں گے, وہ ڈیفینیٹلی کوشش کر رہے ہوں گے, اس پہ عام بھی ہو رہا ہوگا. اب یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ کیک آتا ہے, آپ اٹھا کے اس کو رکھ دیتے ہیں الماری میں, تو وہ تو غذایا ہو گیا, لیکن کیک آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا حصہ. اچھا سر, منظور بھٹو صاحب کے بھی ہاتھ دیکھا آپ نے اور کئی بار دیکھا؟ کئی بار دیکھا سر. آپ نے تو ایک دفعہ مہربانی کی تھی جب وہ گئے اقتدار سے گئے, تو شامی صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ کیا ہوگا, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے خیال میں چونکہ ان کے ہاتھ پہ لکیریں جو ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں, تو وہ دوبارہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بنیں گے. تو وہ پھر حیرت انگیز طور پہ وہ پھر دوبارہ چیف منسٹر بنے. تو شامی صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ پھر آپ کو اکنالج بھی کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر یاد ہوگا آپ کو, ایک آپ نے کالم لکھا تھا جنگ میں بٹو کا سیاہ تل, کیونکہ میں نے ایک بات سر کہی تھی کہ ان کے ہاتھ میں باقی چیزوں کی تو مجھے سمجھ آیا, رائس بھی نظر آ رہا, لیکن جو سیاہ تل ہے وہ مجھے کسی کتاب میں سمجھ نہیں آئی. لیکن سر وہ میں آج ایک بتاتا ہوں کہ وہ پھر چونکہ میں ان کا ہاتھ مسلسل دیکھتا رہا, تو وہ جب تک ان کے ہاتھ پہ تل رہا وہ اقتدار میں رہے. جب اقتدار کے بعد میں نے دیکھا تو وہ تل غائب ہو چکا تھا. یعنی یہ شمس کے ابار پہ, یعنی تل ملانے کی اجازت نہیں دی ملانے. تو یہ میں نے ان کے ہاتھ پہ ایک نئی بات سیکھی جو مجھے کیمسٹری کی کسی کتاب میں نہیں ملی تھی, اور یہ آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی, آپ نے اس پہ پورا کالم لکھا تھا, بٹو کا سیاہ تل تھا. تو میں پھر جب ظاہر میرا ان سے, وہ میرے سے بڑی محبت کرتے تھے. تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کو بہتر ہوں گے؟ سر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اور کشمیر کے لوگوں کی کا مسئلہ حل ہوتا ہے, کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب آپ واضح طور پہ دیکھیں گے کہ یہاں ڈیلیگیشنز بھی آئیں گے, اور شاید میں زیادہ چونکہ احتیاط کر رہا ہوں, تو میں یہ بات میں سوچ کے جب گھر سے چلا, تو میں اب یہاں آپ نے بات کی کہ جے شنکر جو ہیں انہوں نے ہاتھ ملا لیا ایاز صادق سے, تو یہ ایسے وہ بہت امپورٹنٹ بندہ ہے انڈیا میں. تو مجھے وہ بات اپنی کچھ تھوڑی سی اس میں جان بھی نظر آئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مودی کی مرضی کے بغیر ایسے کرے. کسی نہ کسی لیول کیمرے ساتھ لے کر آئے اپنے, ان کو پتا تھا کہ یہ آپٹکس جائیں گے, یہ جائیں گے, یعنی یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہاتھ ملانا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اتنا جاتے ہیں کہ ٹیم کو کہتے تم نے ہاتھ نہیں ملانا, تم نے یہ نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی یہ بہتری کا سال ہے. اور آپ ایک بڑی سر خوبصورت بات کرتے ہوتے ہیں, اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جب بنے تھے تو یہ دشمن ملکوں کے طور پہ نہیں بنے تھے, یہ دوست ملکوں. لیکن سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. افغانستان جو ہے وہاں تو کوئی ٹھنڈی افغانستان میں سر, افغانستان میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ افغانستان میں جو حکومت کا چہرہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. کیونکہ سر ایک بڑی موٹی سی بات ہے کہ جو افغانستان کی کامیابیاں ریسنٹ ہسٹری میں ہیں اس میں پاکستان اس کے ساتھ کھڑا.